السلام علیکم، ویلکم ٹو ہمارا پاکستان. میں ثنا کیوان. پروگرام میں آج میرا ساتھ دیں گے سیف الرحمان صاحب، محمد نوشاد علی صاحب، فیصل شکیل صاحب اور غلام عباس ہرل صاحب. ناظرین، الیکشن کا مرحلہ تو مکمل ہو چکا، ریزلٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، وزیر اعظم نے حلف لے لیا ہے اور حکومت بھی بن چکی ہے. لیکن جو نون لیگ کے بڑے ہیں وہ مایوس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ گتھی آخر کون سلجھائے گا؟ کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ صرف حکومت کے مخالفین نہیں بلکہ حکومت میں بیٹھے لوگ خود بھی اپنی ہی حکومت پر اس ٹائم بہت سوالات کھڑے کر رہے ہیں. اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں ووٹ کم پڑے ہیں اور ہم لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکے. اور میاں جاوید لطیف صاحب نے جو کہا ہے وہ کسی تہلکہ خیز انکشاف سے کم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے. تو ایسے میں پھر کیا سمجھا جائے کہ حکومت جو اس ٹائم معیشت ٹھیک کرنے کے لیے بنی ہے، الیکشن ہونے کے بعد اب حکومت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، عوام کی نظریں ٹکی ہیں اس حکومت پر، تو کیا ایسی سٹیٹمنٹس کے بعد کیا حکومت آگے چل پائے گی؟ ہمیں لگ تو نہیں رہا، نظر تو نہیں آ رہا، صورتحال تو اس کے برعکس ہی نظر آ رہی ہے. سب سے پہلا سوال نوشاد صاحب آپ ہی کے سامنے، آخر یہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ سٹیٹمنٹ میاں جاوید لطیف صاحب کی، یہ کیا کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے؟ یہ حکومتی نمائندے ہی ہیں جو اس ٹائم مزید کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، تو پھر معیشت کو کون دیکھے گا؟ پاکستان کی عوام کا کون سوچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید لطیف صاحب حکومت کا حصہ نہیں ہے. حکومت کا حصہ اس وقت صرف ابھی شہباز شریف صاحب ہی ہیں. جب ان کی کابینہ آئے رانا گی، ثناء اللہ بھی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں بھی آ جائیں گے پنجاب کے سینیٹر. اندر. ایگزیکٹلی. تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ کو نہیں، ہی میرا تو خیال ہے دیکھیں. وہ مشیر پنجاب میں لایا جا رہا ہے. ان کو جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فیصلے میں تبدیلی ہو جائے، لیکن ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ پنجاب میں آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ. اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وفاق میں ہی رہیں گے اور کابینہ کا نہیں، حصہ بھی کنفیوژن تو ہوں گے. نظر آ رہی ہے نا ان کے چہروں سے. نہیں، آپ کو نظر آتی ہوگی چہروں سے کنفیوژن. مجھے اس طرح کے چہرے نظر نہیں آتے، کیونکہ میں تو پچھلے تقریباً 30-35 سال سے یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ان کے چہروں کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ بھی ہے. میں خود میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ چونکہ یہاں پر بھی جو میل ملاقاتیں ہیں پرسنل لیول پہ بھی اور آفیشیل لیول پہ بھی، وہ بھی میں کرتا رہا ہوں. ہم لوگ ان کے ساتھ مختلف جو ممالک کے دورے بھی کرتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب آفیشیل کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرح کا، تو وہ بہت سیریس آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو کسی قسم کی آپ جو ہے نا ان کے منہ پہ اسمائل نہیں دیکھیں گے. بڑا سپاٹ چہرہ رکھتے ہیں. جو ذاتی نوعیت کی ان سے ملاقاتیں ہوں اس میں بھی وہ کبھی کبھار، بہت زیادہ نہیں لیکن کبھی کبھار آپ کو تھوڑا بہت ان کی مسکراہٹ نظر آئے گی، یا شاید ہی آپ کبھی انہیں کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھیں. معاملہ یہ ہے، لیکن میں نوشاد صاحب نواز شریف صاحب کی تو بات نہیں کر رہی، ہاں لیکن زیر بحث ضرور ہے. سوشل میڈیا پر بھی ان کو کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آخر وہ کیوں پریشان ہیں. ان کے جسچرز، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اسحاق ڈار صاحب کی آڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے اب تو آنے والے ٹائم میں ہونے کیا والا ہے اس حکومت کے ساتھ. تجزیہ بھی میرا خیال آپ ہی دے دیجیے. نوشاد صاحب ماننی تو پڑے گی نا، کچھ تو حقیقتیں ہیں جو کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیتی تو وہی باتیں جو آپ کر رہی ہیں میں وہی اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو فرض کیجئے کہ حکومت پیپلز پارٹی کی بن جاتی، کسی اور جماعت کی بن جاتی، تو جو ذمہ داری اس وقت کندھوں پر موجود ہے حکومت کے، وہ بہت بہت زیادہ ہے. مطلب عام حالات سے کہیں گنا زیادہ ہے، کیونکہ جو اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں ان سے نبرد آزما ہونا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر نے، شہباز شریف صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد جو پہلی میٹنگ کی ہے، پہلا اجلاس بلایا ہے، وہ معیشت پر تھا. انہوں نے گو ایڈ دیا ہے کہ IMF کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جو نئے پلان کے تحت جو معاملات طے ہونے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے تاکہ کسی قسم کی دیر نہ ہو. تو اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، مہنگائی آپ کے سامنے ہے. آج نواز شریف صاحب یہاں جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر تو رمضان پیکیج اور اس کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے اپنی زندگی گزارنا. ان کے لیے جو نوشاد صاحب کریں گے اس پر بھی بات کہ ان کی پروگرس ابھی تک کیا رہی ہے اور کتنا وہ کینلی چیزوں کو آبزرو کر رہی ہیں، کام کیسے کر رہی ہیں، اس پر ہم ضرور بات کریں گے. میری جو اطلاعات ہیں، آپ چونکہ ٹی وی اسکرینوں پر دیکھتے ہیں، ہمارے پاس اطلاعات ذرا اور طرح سے آتی ہے. نون لیگ اس وقت فل فلیج اپنے وہ لوگ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے سامنے ٹی وی اسکرینوں پر نہیں ہیں وہ لوگ بھی اپنی مکمل، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد کی جا رہی ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں لگ گئے ہیں، وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں. باقی بات کی یہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیجئے کہ کوئی اداس ہے، کوئی پریشان ہے، وہ پریشان اور اداس نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جب بھی آپ کے پاس ہوتی ہے
باہر طور جو طاقت کا ایک منبع ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اور عنان حکومت کے لیے یہ سارا بکھیڑا کیا جاتا ہے جو اب تک جو آپ الیکشن کے نتیجے میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کمپینز کی صورت میں دیکھتے ہیں، تو یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے. اور حکومت جب آ جاتی ہے تو باہر طور آپ کے اوپر جہاں ذمہ داری آتی ہے وہاں آپ کے ہاتھ میں طاقت بھی موجود ہوتی ہے. تو نون لیگ جو ہے وہ چونکہ یہ ذمہ داری لے چکی ہے، اس لیے نون لیگ اس کے اوپر اب اس وقت کانفیڈنٹ بھی ہے، ان کے لوگ بھی پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں نوشاد صاحب کے نون لیگ یہ ذمہ داری لے چکی ہے یا زبردستی ان پر مسلط کی گئی ہے؟ عباس صاحب اس پر آپ روشنی ڈالیے. یہ میاں جاوید لطیف صاحب بڑے ایک کے بعد ایک انکشاف کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کے دیکھیں تو سمجھ نہیں آ رہا. اسحاق ڈار صاحب کی آڈیو ہمارے سامنے ہے اور اب نظر نہیں آ رہا کہ صورتحال یہ مسلط کی طرف کیوں. اگر آپ کے اوپر حکومت مسلط کی گئی ہے تو آپ پھر مان لیجئے کہ مینڈیٹ اگر کسی اور کا ہے تو آپ کسی اور کو حکومت بنانے دیجئے. مسلط کیوں کی گئی؟ کیا مجبوریاں آخر؟ دیکھیں سنا، اس سے پہلے جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ بھی ان کا نواز شریف صاحب کا لینے کا دل نہیں تھا، تو وہ بھی شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے لی اور ان کے اوپر مسلط کی گئی. اور اب جو حکومت ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، یہ بھی ان کا بہت سارے نون لیگ کے ایسے عام رہنما تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ حکومت نہیں لیتے، تو وہ لیکن انہیں مجبوری میں لینی پڑی، لیکن اچھلے لے لی، اب حکومت بن گئی. اب ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پہ کہ انہوں نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. مہنگائی کی کتنی بدترین مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور معیشت کے کتنے چیلنجز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دہشت گردی جو ہے اس کا چیلنج بھی ان کے سامنے ہے. انہوں نے جو پہلا اجلاس کیا اور اس میں انہوں نے مساق معیشت کی تو بات کی، جیسے نوشاد صاحب نے فرمایا. دیکھیں جب تک یہ مساق سیاست نہیں کریں گے، مساق جمہوریت نہیں کریں گے، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک یہ ملک میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے جتنے بھی اس ملک میں سیاسی رہنما ہیں سب کو ایک جگہ اکٹھے ہو کے ایک ڈائیلاگ آپس میں کرنا چاہیے اور یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں یہ کوئی آپ کتنی دفعہ نون لیگ جو ہے حکومت میں آئی ہے، سڑکیں موٹر ویز بنائی ہیں، اس کے علاوہ ادارہ اب تک کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. انہیں سب سے پہلے جو ہے اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے. یہ جو پروٹوکول کلچر ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. جو ایک وزراء کی ظفر موج اکٹھی کر لیتے ہیں اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ اور اس سے پہلے 16 ماہ جو انہوں نے حکومت کی ہے، ایسی کون سی معاشی پالیسی ہے ان کے پاس، ایسا کون سا معاشی پروگرام ہے جو انہوں نے پہلے امپلیمنٹ نہیں کیا؟ روڈ میپ تو تھا، نواز شریف صاحب کے پاس تھا، حمزہ شہباز نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور تمام نون لیگی قیادت کی نظریں ٹکی تھی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، معیشت کو ٹھیک کریں گے، حکومت لیں گے، چوتھی بار کے وزیر اعظم ہوں گے اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے اندر اتنی کنفیوژن ہے اور نون لیگ کے کتنے رہنما ہیں جو نہیں چاہ رہے تھے کہ حکومت ملے انہیں اور ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پر مسلط کی گئی ہے. تو آخر سے کیا ذمہ داریاں ہیں، ایسی کیا مجبوریاں ہیں؟ دیکھیں آپ نے بیان سنا ہوگا نواز شریف صاحب کا، الیکشن والے دن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے یہ جو واضح اکثریت دی جائے، سادہ اکثریت دی جائے، جو کہ نہیں دی گئی. اس وجہ سے وہ پریشان تھے، جس وجہ سے وہ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن حکومت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی. یہ سادہ اکثریت کا مطالبہ شہباز شریف صاحب جس سے کر رہے تھے انہوں نے نہیں دی یا عوام نے نہیں دی؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ان کا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ میری کسی کے ساتھ شادی کر دی جائے، باقی جو مرضی ہو، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو اسی طرح حکومت مجھے دی جائے، جیسی ہو، لولی لنگڑی حکومت ہو، چاہے مخلوط حکومت ہو، جس طرح کی بھی ہو، ان کا کوئی مطالبہ نہیں. نواز شریف صاحب اس حوالے سے ان کے مطالبے رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اکثریت بھی دی جائے اور سول سپرمیسی کی بھی بات کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ان کو پیچھے رکھا گیا. سیف الرحمان صاحب ایسے تو پھر یہ جو عوامی نمائندے ہیں عوام کی خدمت کے لیے تو پھر نہیں آئے نا سامنے میدان میں کہ عوام کے لیے کچھ کریں، معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کریں. یہ تو پھر لگ رہا ہے کہ اپنے پروٹوکولز کے انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر آئے. یقیناً وہ تو خیر ہمارے ہاں یہ پروٹوکول کلچر اور وی آئی پی کلچر تو آج تک کبھی ختم ہوا ہی نہیں، اور یہ اس میں کوئی بھی آدمی کو مستثنا نہیں حاصل، یعنی اس میں چاہے مقبول ہیں چاہے غیر مقبول ہیں، سارے لیڈرز اس پروٹوکول کو لیتے رہے ہیں. وہ کہ ایک دور آیا تھا کہ جب عمران خان ابتدا میں آئے تھے بانی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا تھا نو پروٹوکول، تو لیکن بعد میں ان کے جو اپنے وزراء مشیران وہ لیتے رہے. انہوں نے کہا ہیلی کاپٹر میں ہاں بات تو پھر وہی آ گئی نا جی. ہمارے ہاں جو کلچر اس طرح کا جنم لے لیتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، تو وہ پھر آپ کو اس کا جب ہوٹر بجتا نظر آتا ہے اور اقتدار کا جو آپ کو نشہ ہے
وہ مجبور کر دیتا ہے کہ جی آپ کا حکم چل رہا ہے, مائی ورڈ از لا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر آپ کے اندر ایک حاکمیت کا ایک تصور پیدا کر دیتی ہے. تو پھر آپ عوام سے دور بھی ہوتے جاتے ہیں, فیصلے بھی آپ عوام کے حق میں نہیں کرتے. تو اس کا بنیادی نقصان تو یہی ہے وی آئی پی کلچر کا. ادروائز دنیا میں کسی بھی ملک کا کوئی صدر یا وزیر اعظم کہیں ٹریول کرتا ہے سیف الرحمان صاحب, ایسی حکومت آپ کو زیادہ دیر چلتی نظر آ رہی ہے؟ زیادہ دیر چلتی نظر آ رہی ہے یہ حکومت؟ نہیں دیکھیں, یہ بڑی پرانی بحث ہے ہمارے ہاں, یہ گزشتہ 7 دہائیوں سے چل رہی ہے. اچھا. حکومت جب بھی کبھی آتی ہے, یہ 1970 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, اس کے بعد بڑا مقبول لیڈر تھے وہ اپنے وقت کے, بڑے ان کو بھاری بھرکم مینڈیٹ ملا. اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آتی رہی, ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ نہیں کبھی ختم ہوئی یہ چلے گی نہیں چلے گی. اور اسی طرح الیکشن کے بارے میں بھی ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا, الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, صاف ہوگا, یہ ویسے کافی حد تک یہ اننیسیسری ڈیبیٹ ہے. میں عباس صاحب کی بات سے بڑا متفق ہوں کہ یہ باتیں اب جسے کہتے ہیں نا لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس, اب ہم کام شروع کریں. اب کام شروع کریں جس طرح بھی ہے, آپس میں حکومت کا لیڈ رول ہے اس میں, حکومت آگے بڑھ کے مفاہمت کی بات جب کی ہے. صاحب اس طرح مایوسی کی باتیں نہ کریں. نہیں مایوسی تو بالکل, اب مایوسی کا نقصان لیڈرز کو کم ہوگا, عوام کو زیادہ ہوگا. تو عوام کو جب تک آپ ووٹ نہیں دیں گے, پہلے ہی آپ کا ووٹ بینک کس طرح سے متاثر ہوا, اس طرح کی میں کہتا ہوں کہ ووٹ بینک سے کو بھی چھوڑ دیں, عوام کے آپ ذمہ دار ہیں, عوام کی طرف آپ کے ذمہ ہے, یعنی آپ نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, عوام کو نجات دلانی ہے, عوام کی مشکلات کا حل سوچنا ہے. آسان چیزیں واقع نہیں ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں. روڈ میپ کئی بنانے پڑیں گے آپ کو, 5 سالہ 10 سالہ منصوبے بنا کے اس پہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ جی اس کو کوئی نہ رد کرے, کوئی نہ اس سے انحراف نہ کرے. ہاں البتہ حالات کے مطابق تبدیلی کر دی جائے. اب جیسے چائنا میں 10 ایئر پلان ہے, پاکستان میں ماضی میں 5 ایئر پلان ہوتے تھے اکنامک پلانز, تو وہ اس طرح کے ریوائول ویژن ریوائول پلانز آپ کو بنانے پڑیں گے اور لوگوں کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا سسٹم میں. لوگوں کو موٹیویٹ کریں, متحرک کریں, ہوپ دیں, ہمت دیں, ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیں, پروڈکٹیوٹی اس پہ کام کریں. ابھی میں نے سنا ہے کہ موجودہ حکومت کو کامیاب جوان سکیم لے کے آ رہی ہے کہ 2 یا 3% پہ قرضہ دیا جائے گا اور ساتھ ان کو گائیڈ لائنز بھی دی جائیں گی نوجوانوں کو کہ ان کو ہنر کس طرح حاصل کریں, سیلف امپلائے ہوں. تو اس طرح کی سکیمیں میرا خیال ہے کہ سب لوگ کر سکتے ہیں, ایون اپوزیشن بھی اپنی سکیمز دے سکتی ہے. اگر اس کو گورنمنٹ نہیں انٹرٹین کرے گی تو میڈیا میں دے, کہ میڈیا جو ہے وہ بھی ایک طرح کا کام کر سکتا ہے ایک ماڈریٹر کے طور پہ, کہ دیکھیں جی یہاں تو اتنی اچھی بات آئی, آپ اس کو املگمیٹ نہیں کر رہے, اس کو انکارپوریٹ نہیں کر رہے. اب جیسے اختر مینگل صاحب نے کہا جی میں گوادر ڈوب گیا ہے, تو آج شہباز شریف کو دیکھا گیا کہ وہ گوادر پہنچے ہوئے تھے. تو یہ تھوڑی بہت جسے انگریزی میں کہتے ہیں نجنگ, یعنی ایک دوسرے کو مشورہ دینا, کوئی بے شک تنبیہ بھی کر لی جائے, کوئی حرج نہیں. تو اپوزیشن یہی چیز ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کو حکومت وقت کو رائے راست پہ لانے کے لیے, ان کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ایک بڑی اچھی روش قائم ہو جائے گی. یہ ایک سلسلہ شروع کر دیں. میرا خیال ہے پارلیمنٹ سے بڑی کوئی فورم نہیں ہے. اب پارلیمنٹ میں اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اپوزیشن بھی موجود ہے, حکومت بھی موجود ہے. پارلیمنٹ میں تو بات ذاتیات پر پہنچی, ہاں جی ذاتیات پر آ گئی ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. بالکل ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں, اپنے مسائل حل ہونے کا نام نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسلامی معاشرے کی بھی نفی ہے کہ اسلام میں ذاتیات کو پہ فوقیت نہیں ہوتی. آپ کا جو مشن ہے, آپ کے جو ٹارگٹس ہیں, آپ نے ان کو پورا کرنا ہے. اگر کوئی اپوزیشن کا رہنما ہے تو اس کا بھی کام ہے لوگوں کو ڈیلیور کر کے دینا, نجات دلانی. اگر کوئی حکومتی رہنما ہے تو اس کی بھی یہ ڈیوٹی ہے. اب سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی پہچانے, ادروائز پھر دیر ہو گئی تو کچھ بھی ان سے سنبھلا نہیں جائے گا, پھر چیزیں خراب ہو جائیں گی, حالات خود بخود ہی خراب ہو جائیں گے, آٹومیٹک فورسز آف نیچر آ جائیں گی اس میں, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں. ٹھیک. فیصل شکیل صاحب, پہلے ہی احتجاج, پہلے اس کے علاوہ معیشت کا مسئلہ اور دیگر مسائل حکومت کے لیے تو پہلے ہی اور اتنے زیادہ چیلنجز ہیں کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے. حکومت کی تو ابھی پالیسی یا اسٹریٹجی اس حوالے سے ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی, اور دوبارہ سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اتوار کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کے اپنے حلقوں میں بھی اور حکومتی نمائندے بھی اس طرح مایوسی کا اظہار کریں گے تو پھر کس طرح سے چل پائیں گے, حالات کو ٹھیک کیسے کر پائیں گے یہ حکومت؟ تحریک انصاف کی بات کریں تو تحریک انصاف جو ہے وہ تو احتجاج کرے گی, کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور احتجاج کرنا ان کا حق بھی ہے کہ وہ پرامن طور پر اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں. اب بات یہ ہے کہ
جو مسلم لیگ نواز کے قائدین ہیں ان کی باڈی لینگویج ایسی کیوں ہے اور وہ ان کے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں اور ان کے بیانات کیوں ایسے آ رہے ہیں. بیانات میٹر کرتے ہیں, باڈی لینگویج تو چلو پھر انسان کر سکتا ہے نا, اس پہ کوئی بھی تبصرہ اور کچھ نہیں, لیکن جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ الارمنگ ہے. جی, جو یہ بیانات آ رہے ہیں مایوس کن, جو جن سے مایوسی پھیل رہی ہے, تو وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی جو توقعات تھیں وہ 8 فروری کو پوری نہ ہو سکی. اب آپ اگر دیکھ لیں کہ اشتہار جو پہلے چھپا تھا 8 فروری سے پہلے وہ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم کا ہونے کا تھا, لیکن 8 فروری کے بعد ایسے فیصلے ہوئے اور سامنے شہباز شریف صاحب آئے. اب جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ ملک میں استحکام آئے, ملک میں جو ہے معاشی حالات بہتر ہوں اور غریب کا چولہا جل سکے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معیشت کا سب سے بڑا چیلنج ہے اس حکومت کو. 16 مہینے کی جو حکومت تھی PDM-1 کی, اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے جو نتائج آئے ہیں مسلم لیگ نواز کو, یہ جو ان کے خود رہنما اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے حکومت ملی تھی اور پھر جو ہے اس کا خمیازہ ہمیں ووٹ کی صورت میں بھگتنا پڑا, جو ہمیں نقصان ہوا. اب ان کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب یہ آئیں, یہ جو اقتدار کی ان کو سیٹ ملی ہے یہ کانٹوں بھری سیٹ ہے. اس میں جو ہے وہ اس طرح کے اب ان کو فیصلے لینے پڑیں گے جس سے معیشت کی بہتری ہو, جس سے تمام یہ جو سیاسی بحران ہے یہ ختم ہو. اگر یہ سیاسی بحران ختم ہوتا ہے اور ان کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں معیشت کے حوالے سے تو یہ گاڑی آگے چل سکے گی, ورنہ یہ گاڑی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. صورتحال خراب ہو رہی ہے, عوام جو ہے اس کی چیخیں نکل گئی ہیں مہنگائی کے حوالے سے, قوت خرید سے, تمام چیزیں جو ہے وہ آگے نکل چکی ہیں. تو اس وقت صورتحال جنگی ہے اور جنگی بنیادوں پر معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ جو IMF کی ڈیمانڈز ہیں اور وہ جو انہوں نے الیکشن کیمپین کے دوران عوام سے وعدے کیے, دوسری طرف وہ بھی ہیں, تو وہ وعدے کس طرح سے نبھائیں گے یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور دوسری طرف ملک کی معیشت اور سیاسی استحکام کس طرح سے لائیں گے, تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اگر اس چیلنج میں وہ ناکام ہوئے تو وہ جو 16 مہینے کا نتائج ابھی 8 فروری کو دیکھیں تو اس کے مزید سنگین نتائج سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, اپوزیشن کو یہ گورنمنٹ کیسے کول ڈاؤن کرے گی, کیونکہ ابھی تک جو صورتحال ہے تحریک انصاف کا یہی کہنا ہے کہ جب تک مینڈیٹ پورا نہیں ہمیں ملتا, ہمارا مینڈیٹ مانا نہیں جاتا, اس سے آگے کوئی بات نہیں کریں گے. تو کیا حکومت کی اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے, آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو بیکڈ کینڈیڈیٹ تھے یا وہ سنی اتحاد کونسل کہہ لیجیے, جو بھی آپ کہنا چاہیں, وہ لوگ دیکھیے انہوں نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اسمبلیوں میں انتخابات, چاہے وہ اسپیکر کا تھا, ڈپٹی اسپیکر کا تھا, وزارت عظمیٰ کا تھا, انہوں نے اپنے امیدوار بھی کھڑے کیے ہیں, انہوں نے وہاں انتخابات میں حصہ بھی لیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی پارلیمان وجود میں آ جاتی ہے, پارلیمان کے اندر یہ تمام بحثیں ہوتی ہیں, وہیں پر یہ بات چیت کی جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر یہ بات ان سے کہی کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی تیار ہیں اگر آپ یہ چاہیں, بشرطے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے نتائج کو تسلیم کرے, تو جو آپ کے ہیں جو سابق اسپیکر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہاں ہم بھی تیار ہیں, وہ بھی لینینٹ ویو لے رہے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ احتجاج ضرور کریں لیکن وہ پرامن رہنا چاہتے ہیں. اب جب برف پگھل رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا علم ہے کہ سیاست جو ہے وہ سیاسی ایوانوں میں ہی بہتر رہتی ہے, وہاں پر ہی کی جائے تو بہتر ہے. خاص طور پر جو غلطیاں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی ہیں اور اسمبلیاں توڑ کر یا مستعفی ہو کے, وہ دوبارہ سے دہرائی نہیں جانی چاہیے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کی جائے, جس کے پرسپیکٹو میں اسد کیسر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. اسد کیسر صاحب کا جو رول ہے, کردار ہے, اس میں اہم رہے گا, اگرچہ کہ باقی لوگ تھوڑا ریجڈ پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں, لیکن بہرحال اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ تھوڑا لینینٹ ویو لیتا ہے, ایک تھوڑا ریجڈ ویو لیتا ہے, تاکہ مذاکرات اور معاملات ٹیبل تک آ جائیں. جب آپ ٹیبل پر آ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں انہی کو, کیونکہ آپ کے جو عوام نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر پارلیمان میں بھجوا دیا ہے, اب یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. یہ حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری حکومت پہ عائد اس لیے پہلے ہوتی ہے
کہ حکومت کی ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو کم از کم ٹاکنگ ٹرمز پہ رکھے, اس لیول پہ رکھے کہ وہاں پر رولز آف بزنس جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے. سو اس کے فواد چودھری لیول صاحب تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا. سیف الرحمان صاحب سے سوال پوچھ لیتی ہوں. فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, دوسری طرف گرفتاریاں بھی ایز اٹ از ہیں, رہائی بھی نہیں کر رہے ہیں آپ, تو ایسے کیسے چلے گی مفاہمت کی سیاست؟ پہلے تو پہل آپ کو کرنی پڑے گی. آپ ہاں یہ ہے کہ زیر زمین کچھ اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں ہمارے ہاں. دراصل یہ بھی ہے نا کہ ایک وقت میں کئی پلیئرز ہمارے ہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان پلیئرز کی وجہ سے بھی آپس میں مخاصمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ ایک بڑا اس کا ٹریک ہسٹری جو ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ماضی سے یہ ابھی تک چلتا ہے. آج سے سمجھے 1-2 سال پہلے تک بھی یہ روش رہی ہمارے سیاستدانوں میں کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے جا پاؤں پکڑ لیتے تھے کہ بھائی اس کو نہیں ہم ترقی میں دیکھ سکتے, اس کو ہم اقتدار میں نہیں دیکھ سکتے, ہمیں لے کے آئیں. اب دیکھیں نا کہ پانی پی ٹی آئی کہتے رہے امپائر کی انگلی اٹھے گی, تو یہ باتیں تو پھر دیکھیں نا آپ عوام کے سامنے خود ہی کہتے ہیں. عوام میں آپ کامن مین کے پاس جائیں, لوگ پوچھتے ہیں جی امپائر کون ہے, تو لوگوں کو پتہ ہے امپائر کون ہے. تو یہ باتیں کچھ تھوڑی سی زیادہ نشریات جب غائب ہو جاتی ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا, معلوم نہیں. یہ تو خیر بالکل ان کو اونرشپ لینی چاہیے. یہ تو کسی طور پہ دیکھیے ثنا, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. جب آپ کسی کا گلا دبا کے اس کی آواز بند کر کے مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ مذاکرات تو تب بھی ہو سکتے ہیں نا اگر آپ کسی کو بولنے کا موقع دیں گے. تو یہاں پہ اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, ایک جماعت کو اس کی آواز بند کی جا رہی ہے, اس کو ان کو قیدوں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, قید کیا جا رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں مذاکرات کریں. ایک اور ڈیبیٹ چل رہی ہے, سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت اتنی نہیں چلے گی, لیکن میری نظر میں حکومت جو ہے وہ تب تک چلے گی جب تک جو لانے والے ہیں وہ چلائیں گے. آپ پوری تاریخ دیکھ رہے ہیں اس ملک کی, جب بھی حکومت گئی ہے منتخب لوگوں کو گھر بھیجا گیا ہے, منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے, تو اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے جی بڑا اہم کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا. فیصل شکیل صاحب, لیکن آخر کیا ایسی مجبوری ہے اس حکومت کے پاس, کیوں مسلط کیوں کی گئی؟ آپ مان لیں کہ بھئی ہم نہیں چلا سکتے, ہم سے نہیں چلے گی یہ حکومت, آپ لینے سے انکار کر دیں. پیپلز پارٹی بھی مجبوری میں اتحاد کر رہی تھی اور نون لیگ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اگر ایسا نہیں تھا تو جس طرح پیپلز پارٹی نہیں لے رہی تھی اس طرح یہ بھی نہیں لیتے, لیکن لیے انہوں نے خود اپنی حکومت اپنے آپ کو جو ہے بحرانوں سے نکالنے کے لیے. اور جہاں تک رہا کہ یہ حکومت کب تک چلے گی, میں بتاؤں آپ کو, یہ ہواؤں پر زور کرتا ہے کہ یہ چھتری کب تک ان کے اوپر ہے. جب تک چھتری اوپر ہے تب تک یہ حکومت چلے گی, جب تیز ہوائیں چلیں گی تو چھتری اگر ان کے اوپر نہیں ہوگی تو حکومت نہیں چلے گی. اب جو ہمیں خاص طور پہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے. یہ لڑائی جھگڑے, سیاسی اختلافات, اس طرح سے دیکھیں لچک دونوں طرف ہونی چاہیے. جب تک دونوں طرف لچک نہیں ہوگی صورتحال بہتر نہیں ہو سکے گی, ملک بحران سے نہیں نکل سکے گا. آپ کو جیسے کہ ہمارے ساتھی پینلسٹ نے بولا کہ ایک طرف سے گرفتاریاں ہو رہی ہوں, ایک طرف سے مقدمات بن رہے ہوں, ایک طرف سے اس طرح سے چیزیں مخصوص نشستیں چھینی جا رہی ہوں. مخصوص نشستیں بھی یہاں تک جو چھینی نہیں بانٹی جا رہی ہوں, بانٹی جا رہی, ساری چیزیں سامنے آ گئی. ٹھیک, وہ مال غنیمت کی طرح بانٹی جا رہی ہے. جیسے جنگ میں جو ہے وہ جیت جاتے تھے تو وہ مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا, تو وہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے مخصوص نشستوں کا. تو یہ صورتحال ہے, اس میں دونوں طرف, میں تو یہ کہتا ہوں دونوں طرف لچک دکھانے کی ضرورت ہے کہ دونوں طرف. ہاں بالکل ٹھیک. فیصل صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد, بریک واپس آنے کے بعد جو ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ, اس کو بھی ذکر کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور آج عمران خان سے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں. صوبائی کابینہ پر مشاورت مکمل کی گئی ہے, اور تو اور علی امین گنڈا پور کے مطابق انہوں نے 9 مئی سانحہ 9 مئی کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی کہہ دیا ہے, اور درخواست کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے, اور جو اس کے بینیفیشری ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ڈسکس کیا. مزید یہ بھی بولے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان ہمارا ہے, اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے, یہ لوگ, یہ ادارے یہ ہمارے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ سے تب ہی مفاہمت ہوگی جب یہ فیصلہ کریں گے بانی پی ٹی آئی, اور وہ کب کریں گے یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, اس کے بارے میں تو کوئی فی الحال کنفرم نہیں کہہ سکتا. سیف الرحمان صاحب, اسٹیبلشمنٹ سے جو مفاہمت ہوگی وہ
فی الحال جو بال ہے بانی پی ٹی آئی کی کورٹ میں، ہاں بال تو ہے لیکن بڑا تھریٹننگ قسم کا، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا دھمکی امیز قسم کا ایک پوسچرنگ ہے. بہرحال یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے سارا ملک واقعی ہمارا ہی، نو ڈاؤٹ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، پی ٹی آئی ہماری ہے، پی ایم ایل این ہماری ہے، ساری پارٹیز عوام اور عوام ہی کے یہ نمائندے ہیں. اور آرمی کا جو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر زیادہ تر تو مڈل کلاس ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے کہ اس میں بھی کلاسز اور ہرارکی تو ہر جگہ ہوتی ہے. ہمارے یہ وکیل بھائی ادھر بیٹھے ہیں تو وکلا جا کے کل کو چیف جسٹس بن جائیں تو وہ ہمارے ہی ساتھی، ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ ہمارے نمائندے ہیں. اس میں ہمیں اس طرح کی پوسچرنگ پھر بھی نہیں، کبھی بھی ہمیں وارہ نہیں کرتی ہے کہ ہم یہ کہیں گے جی جب میرا دل کرے گا میں مفاہمت کر لوں گا، جب میرا دل کرے گا میں لڑائی کر لوں گا. یعنی میسیجز میں بڑا ہمیں کلیئر اور بڑا پھونک کے چلنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس میں بعض اوقات ایک مزہ بھی لینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ایک ویڈیو گیم چل رہی ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو آپ کے پاپولر لیڈر ہوتے ہیں نا جی، یہ ایک معلم کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی فالوئنگ ہوتی ہے. جب مثلا میں کسی کو اوئے توئے کہتا ہوں تو میرے فالوورز بھی اوئے توئے کہنا پسند کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم یہ وہ بات جو پہلے کہی گئی وہ بہت عمدہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، اور اسی پہ ہم چلتے ہوئے اسی ڈگر پہ اگر ہم چلیں آگے تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پھر یہ ہے کہ ایک پارٹی کو کس چیز کا خوف ہے. اگر ایک پارٹی کا ایک دعویٰ ہے کہ جی ہم بڑے مقبول ہیں تو مقبولیت تو خود بخود اپنا راستہ بنائے گی. وقت کے ساتھ وہ اگر تو ان کا کوئی ایسا کنڈکٹ نہ ہوا کہ جس میں ان کی مقبولیت زیرو پہ چلی جائے تو ادروائز مقبولیت نے کہاں چلے جانا ہے. 4-5 سال بھی کہیں نہیں ہے اور یہ ملک بھی کہیں نہیں ہے، یہ اسمبلیاں بھی یہی ہیں، لیڈرز بھی یہی ہیں اور یہ ووٹر بھی یہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں. تو خود اعتمادی کا جو فقدان ہے وہ بھی آپ کا جو خوف یا آپ کے اندر ایک نی جرک رسپانسز ہیں ان کو ایکسپوز کر رہی ہے اور اس کا اچھا میسج نہیں جاتا لوگوں میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں بہت کوششلی چلنا ہے. باقی شروع میں آپ نے کہا تھا یہ جو باڈی لینگویج یا کوئی ادھر مایوسی کی بات ہے، ہمارے ہاں بھی اس طرح کے سیاستدان ہیں، کچھ ہیپی گو لکی ہیں جو ہر موقع پہ ہر حالات میں خوش رہتے ہیں، بھلے وہ اپنے مقبولیت کے زوم پہ ہو گیا یا کوئی کسی کیمیکل کے زوم پہ ہو گیا، دوسرے ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ تیز دھار تلوار پہ ہم چل رہے ہیں پل صراط پہ، تو اس کو کیسے عبور کرنا. یہ بھی ہے بڑی خوفناک صورتحال ہے. اتنا آسان تو نہیں ہے. آپ کے چیلنجز انٹرنیشنل چیلنجز ہیں، ملک کے اندر چیلنجز ہیں، بے روزگاری ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، تو اس کو میٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ واقعتاً کسی بھی نہ پی ٹی آئی کا، نہ کسی سپر ہیرو کا، نہ کسی کم ہیرو کا، یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ پوری ہارمنی ہوگی ملک کے اندر، سوشو پولیٹیکل ہارمنی. اونلی دین یو کین ریزالو دیس ایشوز. ادروائز کوئی آسمان سے گرا ہوا، کوئی جتنا مرضی اس کے پیچھے 12 کروڑ ووٹر ہو، اس کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی کیپیسٹی ہے. اچھا، یہ بس ایک خیال ہے ہمارا. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب، صورتحال سب کے سامنے ہے. بانی پی ٹی آئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، پارٹی تتر بتر، رہنما چھوڑ کر چلے گئے، بلے کا نشان چھن چکا، اور آج بھی علی نواز گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جذبے جوان ہیں. بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی ہے اور کسی صورت وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے میں مفاہمت کہاں سے آئی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا یہ نارمل ڈسکشن کا ایریا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو جو وزارت اعلیٰ دی گئی ہے اٹ سیلف یہ ایک میسج تھا اسٹیبلشمنٹ کو، جس کی وجہ سے شاید اتنی آسانی سے یہ معاملات آگے بڑھتے ہمیں نظر نہیں آ رہے. خاص طور پر جو تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات ساتھ لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. اسمبلیوں میں ان کا رویہ جو ہے وہ اگر یہ ہے کہ وہ تمام تر جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں اور خاصی جسے کہہ لیں کہ اونچی آواز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ جس مفاہمت کی آپ بات کر رہی ہیں یا سوچ رہی ہیں یا اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ شرائط ہیں. ہوتا یہ ہے کہ شرائط کے ساتھ یوزلی مذاکرات نہیں ہو پاتے. بہتر طریقہ یہ ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پاتی. کانفلکٹ ریزولوشن کا اصول ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے آپ سٹیپ بیک لیتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو خالی چھوڑ کر پھر مذاکرات شروع کیے جاتے ہیں. تو ابھی تک جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر مجھے تو کوئی ایسی وہ معاملہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ان کے درمیان کوئی لچک والا معاملہ ہے. خاص طور پر ایک سائڈ سے ابھی لچک نہیں ہے. لچک پیدا ہونی چاہیے. دونوں طرف میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہم یہ جو سیف صاحب نے آپ کو جس طرح توجہ دلائی ہے کہ یہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے
اس میں کوئی ایک پارٹی، ایک سیاسی جماعت، ایک لیڈر اس سے باہر نہیں نکال سکتا. ان تمام سیاسی قوتوں کو ایک جگہ اکٹھے ہو کر ملک کے لیے سوچنا پڑے گا، ملک کے لیے کام کرنا پڑے گا. ہماری دیکھیں نا اب یہ پوزیشن یہ ہے، 2 دن ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ سنبھالے، ہم یہاں بیٹھ کر 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اندر مایوسی ہے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حکومت چلے گی کہ نہیں چلے گی. دوسری سائڈ پہ ہم نے ان کا احتساب بھی شروع کر دیا ہے. جمعہ 2 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی کابینہ بھی تشکیل نہیں پا سکی. تو کارکردگی کہاں سے ہم اس کی میئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں بھی یہ اس چیز کی احتیاط کرنی ہے، ہمیں بھی ان چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. آج آرمی چیف نے جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر گفتگو کی ہے، اس کے اندر 2 پہلو بڑے اہم ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس طرح کی ہماری جو ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں یا الٹی سیدھی الیکشن سے ہمیں جوڑ رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کام صرف جو ایک جیسے کہتے ہیں سازگار فضا مہیا کرنا تھا امن و امان کے پرسپیکٹو یا سیکیورٹی پرسپیکٹو کے اندر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادھر ادھر سے مایوسی پھیلاتے ہیں لوگ، جن کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور فیکٹس پہ بیس نہیں کرتی باتیں، صرف گفتگو کے اندازے گفتگو سے وہ لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں، اس سے دور آ جائیے. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے پرسپیکٹو میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے متعلق. سو ہمیں ان چیزوں سے ہم نے بات کس پہ کرنی ہے؟ ہم نے بات اس پہ کرنی ہے کہ حکومت بنی ہے، کیا اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ پالیسیز لا رہی ہے کہ نہیں لا رہی، جو پالیسی لائی ہے وہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، اگر اس کا امپیکٹ آئے گا تو کتنی دیر میں آئے گا، وہ جو امپیکٹ کتنی دیر میں آئے گا اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارا کام ہے بطور واچ ڈاگ، ہم نے ان کی اوپر نظر رکھنی ہے، ان کے جو عمل ہے، جو وہ ایکشن لے رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. پھر یہ سیاسی معاملات ہے، مفاہمت کے معاملات ہے، اسمبلی کے اندر ان کا طریقہ کار ہے کہ جن کو نمائندہ بنا کر بھیجا کیا وہ واقعتاً اسمبلی میں اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جس طرح حکومت کا ایک کردار ہے، اسی طرح اپوزیشن جماعتوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے اور ان کا بھی ایک کردار ہے. یہ جو سیف صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ وہ حکومت کی جو سمت ہے اس کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں، وہ ان کو ڈائریکشن لیس نہیں ہونے دیتے، ان کو ادھر ادھر کے اس میں یہ جو کہہ رہے تھے کہ حاکمیت کا جو ان کو نشہ چڑھتا ہے وہ نشہ اتارنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا نشہ ساتھ ساتھ اتارتے رہتے ہیں. سو بیسیکلی ہر شخص نے، آپ نے، میں نے، میڈیا نے، باقی تمام کمیونٹیز نے، سیاستدانوں نے، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. اگر وہ حصہ ڈالیں گے تو آپ اجتماعی طور پر ایک ایسی پوزیشن میں آئیں گے جس میں آپ اس کرائسس سے باہر نکل سکیں. ورنہ یہ جس دلدل میں آپ اس وقت دھنس چکے ہیں، یہ جو قرضوں کی دلدل ہے جس کے اندر پرائم منسٹر نے اس دن اسمبلی کی تقریر میں واضح طور پہ کہا ہے کہ جی ہم یہاں جو ایوان چل رہا ہے وہ بھی قرض کے پیسے سے چل رہا ہے. سو ہم قرض کی جو ایک ساتھ ہے ان کے لیے مزید قرض لے رہے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر اس سے نکلنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، کم از کم آئندہ 5-10 سال کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ اپنے اختلافات کو ذرا پسے پش ڈال دینا چاہیے. ہمیں اس اپنی جو ہمارا جو جسے کہتے ہیں نا اپنی کلغی نیچے کر کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب مل جل کر کس طرح یہ ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک دوبارہ کم از کم اس راستے پر تو آ جائے جہاں پر وہ اپنا چاہے وہ بہت ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہ ہو، لیکن کم از کم وہ ان ممالک کی صف میں بھی نہ ہو جن کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف اپنی ریسنٹ رپورٹ میں بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر آپ ان معاملات کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہ آئے تو ڈیفالٹ کا خطرہ موجود رہے گا. ٹھیک ہے، مجھے عباس صاحب کے پاس یہیں سے کنٹینیو کہ بھئی عباس صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے، حکومت پہلے ہی مانتی ہے کہ جی کس طرح قرضوں میں ہم ڈوبے ہیں، تو ایسے میں 328 ارب کی جو وزارتیں ہیں کیا اسے کم نہیں کر لینا چاہیے؟ اپنے گھر سے تھوڑی سی کمی لے آئیں. دیکھیں سنا، ایک تو یہ جمعہ اور جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، اس خاندان کو وفاق میں 5ویں باری ہے، اور اگر آپ صوبے پنجاب میں دیکھیں تو 7ویں باری ہے. اور انہوں نے آج تک کیا کیا ہے سوائے موٹر ویز بنانے کے، سوائے سڑکیں بنانے کے، کسی ادارے کو بہتر کر سکے ہیں؟ اور آپ جو آج کر رہے ہیں، آپ اس بحران کو بڑھا رہے ہیں، اس کو کم نہیں کر رہے. آپ کسی اور کا مینڈیٹ جو ہے خود بانٹ رہے ہیں. آپ جو ریزرو سیٹس بنتی تھی ایک جماعت کی، پی ٹی آئی کی بنتی تھی، سنی اتحاد کونسل کی بنتی تھی، وہ آپ خود آپس میں بانٹ رہے ہیں. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ بحران جو ہے وہ بڑھے گا؟ یہ کم ہوگا، یہ بحران بڑھے گا. اور جہاں تک آپ نے 9 مئی کی بات کی، دیکھیں اگر ان کا مطالبہ ہے ایک جماعت کا، اور جو اس وقت ملزم ہے، اگر ان کا مطالبہ ہے کہ کوئی کمیشن بنایا جائے، اعلیٰ عدلیہ پہ جو کمیشن بنایا جائے،
इसमें कौन सी बुरी बात है? एक कमीशन बन जाए, जो भी सच है कम से कम उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, उनको फेयर ट्रायल मिल जाएगा, उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिल जाएगा। देखिए इसमें एक तो वो जिम्मेदार हैं जो वहाँ पे उस तोड़ फोड़ में शामिल रहे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या सना उन लोगों का तयन नहीं होना चाहिए कि ये जो सारा मजमा वहां से चला उनको रोकने वाला कोई नहीं था? ये किस वजह से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं जो उनको रास्ते में रोकता? ये इदारे जो सिक्योरिटी थे ये कहाँ सोए हुए थे? तो मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार वो हैं इस मामले के, और एक जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने इनको रोका नहीं है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी ऐड होती है। तो खुदा रहा, आप बात करते हैं कि सबको इकट्ठे करने की, अब कैसे इकट्ठे करेंगे? आज आपने उनकी मैंडेट खुद भी तो दे ना, उसका अमली सबूत दे ये हुकूमत। आप मुफाहमत की बात करते हैं, उसके लिए कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके बरक्स सूरत हाल नजर आ रही है, पकड़ धकड़ अभी भी चल रही है, और बिल्कुल जो गिरफ्तारियां हैं उनकी रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही है। फैसल शकील साहब, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की ना सिर्फ बिलावल भुट्टो ने बात की, आज गंडापुर भी यही बात कर रहे हैं कि बनाए 9 मई के हवाले से, जो सानिया 9 मई था उस पर बनाइए जुडिशल कमीशन, और बताएं कि इसके बेनिफिशियरी कौन थे और किसने किया ये सारा। सानिया बनना चाहिए 9 मई का जो अहम किरदार है, जो भी इसमें उनको कानून के कटहरे में डालना चाहिए। जो लोग बेगुनाह और मासूम हैं उन्हें जो है वो रिहाई मिलना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए 9 मई के कमीशन का। अगर गंडापुर साहब, बिलावल भुट्टो साहब और दीगर सियासी जमातें मुतालबा कर रही है तो बनना चाहिए, और ये आला सतही बनना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में ऐसा कमीशन बनाए और इसकी गैर जानिबदाराना जो है वो तहकीकात करे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। आज भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसी पर बात हुई और उन्होंने ये साफ तौर पर बोल दिया कि 9 मई के जो दहशतगर्द हैं उनको कानून के कटहरे में लाएंगे और उनकी सहूलतकारों को जो है वो नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से जैसे कि नौशाद साहब ने बात की कि मखसूस जो नासिर थे वो पाक फौज को बदनाम करने में के लिए मुहिम चला रहे हैं, ये भी चीज बातचीत हुई। तो इस सूरत हाल में तो दिखता यही है कि जो है वो इस वक्त जो माहौल है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो अपने स्टैंड पर है और इधर से ये अपने स्टैंड पर है। पीटीआई की जिसकी बात करें तो बर्फ पिघलती हुई जो आप ये कह रही है कि वो दिखाई नहीं दे रही अपनी तौर पर कि जिस तरह से दोनों तरफ बर्फ पिघले और सूरत हाल बेहतर से बेहतर हो सके। इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि दोनों पार्टीज को जो है अफ़ाम तफ़हीम से काम लेना चाहिए ताकि मुल्क में जो है माशी इस्तेहकाम पैदा हो सके। मुल्क में जो चैलेंजेस हैं महंगाई के हवाले से, IMF की डिमांड के हवाले से और हमारे जो हम वतन शहरी हैं मुल्क में वो जो आवाम परेशान है इस वक्त, उसको बहरान से निकालने के लिए सब लोगों को मिलकर, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको मिल बैठ कर बात करनी चाहिए, अपने इख्तिलाफात दूर होने चाहिए और इसके साथ साथ मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इसलिए कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अगर मैं कहूँ कि वेंटिलेटर की सूरत हाल है आवाम के लिए तो ये बरस नहीं होगा। आवाम जो है वो पिस गई है और मजीद आगे महंगाई देख रहे हैं, मजीद आगे परेशानियां देख रहे हैं और यही सियासी लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, तो इससे सूरत हाल बेहतर होती भी नहीं होगी। इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए तमाम पार्टीज को सुकून से आराम से बैठना चाहिए और मज़ाकरात करने चाहिए। जो भी आपस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करना चाहिए ताकि जो है मुल्क पटरी पर चल सके और मईशत जो है वो बहाल हो सके। अगर यही सूरत हाल रही तो आवाम भी इसी तरह रोती गाती रहेगी, परेशान रहेगी और मजीद जो है बहरानों में मुल्क फंसता रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद मरियम नवाज की वज़ीर आला पंजाब है, क्या करदगी है और किस तरह से वो काम कर रही हैं सूबे में, इसकी डिटेल्स और इस पर डिस्कशन। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, फील्ड में जा रही हैं और ख़ुद दौरे कर रही हैं और देख रही हैं, चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है कि कौन सी चीज़, कौन सा काम ठीक हो रही है और कौन सा काम ठीक नहीं हो रहा है। मरियम नवाज़ ने पिछले कुछ दिनों में सड़कों के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से, कूड़ा क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छे मंसूबों और प्रोजेक्ट्स
کا جو ہے وہ افتتاح کیا اور جاری کیے گئے ان کے احکامات جو انہوں نے بیوروکریسی کو دیے، ان کے احکامات کو ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے عمل درآمد اس بیوروکریسی کی طرف سے نہیں کیا جا رہا، احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، سڑکوں پر نہ تو ہم کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کی فوٹیج ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جس کا انہوں نے احکامات جس کے جاری کیے ہیں، اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وقتی طور پر جب مریم نواز موقع پر پہنچتی ہیں تو کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، فوٹیج اس کی بنتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام رک جاتا ہے۔ تو کیا سیف الرحمان صاحب آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، بیوروکریسی فی الحال مریم نواز کے احکامات کو نظر انداز کر رہی ہے؟ بیوروکریسی جو ہے نا کسی کی سگی نہیں ہوتی، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کسی کی سگی نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی وہ ان کے اپنے بیوروکریٹ ہیں، ان کے اپنے ہیں، ان کے نہیں۔ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ اگر 100 بیوروکریٹس آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں تو ان میں 10-12 آپ زیادہ ایک کلوز سرکل میں آ جاتے ہیں، وہ ظاہر آپ کو کرتے ہیں کہ ہم بڑے لائل ہیں، تو پھر آپ ان سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ حالات کا، جیسے بھی بڑی اچھی بات فیصل شکیل صاحب نے کی کہ ہواؤں کا رخ جب بدلتا ہے تو پھر وہ امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے۔ امپلیمنٹنگ عام ہمیشہ بیوروکریسی، سول سروسز اور آپ کی یونیفارم سروسز یہ ساری ہوتی ہیں۔ اچھا، جو ایگزیکٹو ہے اس کا تو امپلیمنٹنگ عام یہی ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے ہاں بیوروکریسی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، بیوروکریسی سے اصل میں کام لینا جو ہے نا، اسے لیڈرشپ ایبلٹی کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سی ایس ایس آفیسر تھا، تو لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن۔ نون لیگ سے بہتر تو یہ کام کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے کہ ان کے اتالیق جو ہیں مریم نواز کے اتالیق، ایک پرویز رشید صاحب ہیں اور ایک خود شہباز شریف اور نواز شریف ہیں، تو ان کی انسٹیٹیوشنل میموری ایسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کس سے کس طرح کام لینا۔ لیکن 12 کروڑ یا 11 کروڑ کا جو صوبہ ہے اتنا بڑا، اس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں، اتنے زیادہ کلیویجز ہیں، اتنے زیادہ لیکیجز ہیں کہ ان کو سمیٹنا ان کے بہت زیادہ یہ سوجھ بوجھ کا کام ہے، بڑی فہم و فراست کا، دن رات کی محنت کا۔ یہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے میرے خیال میں، باوجود اس کے کو ان کے اس اساتذہ میں پرویز رشید اور بڑے منجے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بہت سی چیزیں سٹڈی آن دی سپاٹ، سٹڈی آن دی سپاٹ ڈیسیژن لینے ہیں، اور اس لیے مشکلات بھی آئیں گی، اس میں بہت سی جگہوں پہ ویکنیسز بھی آئیں گی۔ لیکن اب یہی کام ہے کہ انہوں نے مشاورت کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر وہ خود ایک کسی عقل کل کے طور پہ چلیں گی تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپیرینس ایسے وہ بڑے بٹر ایکسپیرینس رہے ہیں، تو اس میں میں بزدار صاحب کے ساتھ بھی بڑا انٹریکشن کیا، میں منظور وٹو صاحب، وائن صاحب، یعنی مختلف چیف منسٹرز کے ساتھ۔ تو چیف منسٹرز کا کام ہی ہے کہ کام لینا آپ نے۔ نواز شریف صاحب کی پوری گائیڈ لائن ہے، پوری سپورٹ جی گائیڈ لائن ہے، لیکن اس کے باوجود چیلنجز بھی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے ان گائیڈ لائنز کے باوجود، کیونکہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے شخص یا عورت یا مرد، تو ان کے لیے انہوں نے ان میں سے گزرنا ہے، ان مراحل سے، ان مراحل میں وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں موقع کے اوپر، یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اچھا فیصلہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے جس میں مشاورت شامل ہو، اور مشاورت سے اگر آپ چلیں تو آن دی سپاٹ آپ مشاورت بھی کریں، ساتھ ساتھ فیصلے بھی کریں۔ یہ بڑے فاسٹ ٹریک کا کام ہے، اب سنجیدہ کام ہے۔ یہ نہیں آپ ہو سکتا کہ یہاں پہ کوئی الجھن آ گئی تو آپ کہیں چلو پرسوں سوچوں گا۔ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسے وزرائے اعلیٰ پنجاب میں رہے ہیں کہ جو باقاعدہ ان کو کوئی باقاعدہ سمری جاتی تھی تو اس کے اوپر سو جاتے تھے، یا جس طرح ان کا پرنسپل سیکرٹری کہتا تھا اس طرح کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ تو یہ چیزیں اب یہ ہے کہ اس میں آپ کو پوائنٹ کلیئر ہے۔ عباس صاحب، مریم نواز نے اسمبلی میں کہا تھا اور انہوں نے مانا تھا اس چیز کو کہ ایز اٹ از اس طرح سے لسٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اگر ہم امداد کر سکیں جس طرح سے جتنا ڈیٹا ہے پنجاب کا وہ ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ گھر گھر آٹا سپلائی ہو سکے، راشن پہنچ سکے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو ڈیٹا لیا ہے وہی بے نظیر انکم سپورٹ والا ڈیٹا جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں ان کی ساری جو حکومتیں ان کی ناکامی دیکھیں، ابھی تک یہ ڈیٹا جو ہے اس کو جو اپ گریڈ نہیں کر سکے۔ اس میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اب لینا نہیں چاہتے راشن، ان کو زبردستی ان کے گھروں میں دیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اب مستحق ہیں لینے کے اور ان کے گھروں تک پہنچ نہیں رہا راشن۔ تو میں کا ڈیٹا وہ بھی تو کاپی ہو سکتا تھا، وہی فوٹو کاپی ہے۔ اور ایک بات اور میں کروں، دیکھیں سنا، ان کو پتا ہے مریم بی بی کو کہ میں اور میرے چاچا جان جو ہیں ہم منتخب وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، نہ میرے چاچا جان جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، میں بھی منتخب ہوں اور میرے چاچا جان بھی ہیں۔ تو اس کے لیے
یہ چونتخب وزیر اعظم تو بن گئے, وزیر اعلیٰ بھی بن گئے, لیکن ان کو اب ریوائیو کرنا پڑے گا. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں عوام نے منڈیٹ نہیں دیا, نہ ہمیں منتخب کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم جو ہے اس کو فوٹو سیشن کا, مریم بی بی کو بہت زیادہ شوق ہے اور ویڈیو کا بھی شوق رکھتی ہیں. عوام کی ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہیں عباس صاحب, یہ بھی ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ عوام کی ویڈیوز بھی کیپچر کی جا رہی ہیں. جی اب میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں جو جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں ہر ضلع کے, ان کو یہ ڈائریکشن ہے کہ جہاں جہاں آپ راشن دیں وہاں پہ آپ مریم بی بی کا شکریہ ادا کرنے کی ایک ویڈیو بنائیں. دیکھیں یہ کوئی اپنے گھر سے نہیں دے رہے, یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور یہ عوام کا حق ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے, یہ کسی کی مہربانی نہیں ہے. تو ان کو اپنے آپ کو ریوائیو کرنا پڑے گا, ان کو گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا پڑے گا, اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیکھیں جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے, مسائل حل نہیں ہوں گے. سیف الرحمان صاحب بہتر سمجھتے ہیں, آپ نے اگر گڈ گورننس کرنی ہے تو پھر یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی میرے اور آپ جیسا کوئی عام آدمی جو ہے اگر کسی بھی جگہ جائے تو اس کا کام بغیر رشوت کے, بغیر سفارش کے ہو جائے تو تب گڈ گورننس قائم ہوگی. تو کیا اس حوالے سے کوئی پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے یا صرف فوٹو سیشن کی حد تک جو ہے ابھی یہ وزارتیں اور چل رہی ہیں, تو ان سے باہر آنا پڑے گا اور گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, یہ بیوروکریسی مریم نواز کو زیادہ چیلنجز نہیں دے رہی, راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے کام کے؟ مریم نواز چاہتی ہیں کہ صوبے کی حالت بہتر کر سکیں, جو مسائل ہے ان کا حل نکال سکیں, لیکن ٹریفک کا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں, تاجر برادری خوش ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور رمضان سے پہلے تو اس سے چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ جی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا رہا. دیکھیے بیوروکریسی کا کام ہی ہرڈل ڈالنا ہے. بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے ریاست کے مفادات کو تحفظ دینا, اور لیڈر کا کام ہوتا ہے عوام کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا. اب اس کے اندر ایک خاص طرح کا ایک کمبینیشن ڈیولپ ہوتا ہے. اگر وہ ڈیولپ ہو تو بیوروکریسی بھی آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے اور آپ خود بھی جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کم از کم آج آپ یہاں بیٹھ کر تو مریم نواز کے چند دن کی جو پروگریس ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو یہ ہمارے پاس یہ موقع بھی نہیں تھا, کیونکہ یہاں پر ابھی سیف صاحب نے بتایا کہ بعض وزرائے اعلیٰ تو وہ بھی تھے جن کے بارے میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی پروگریس کے اوپر کوئی گفتگو کی جائے. وہ سیکھنے آئے تھے اور سیکھنے میں ہی چلے گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی شخص کو کچھ وقت ضرور دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھا سکے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی کسی نے کوئی کام کیا ہے یا وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا اور آپ یہ گفتگو شروع کر دیں جس طرح کی گفتگو یہاں چنتخب. یہ لفظ دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ میرا کریٹ کیا ہوا ہے چنتخب, جو آج انہوں نے بولا ہے, اور آپ ہی کو سننا پڑ رہا ہے. نہیں میرا ٹھیک کہہ رہا ہے, جو بھی کہہ رہا ہے آپ ایگری کرتے ہیں, آپ رویلٹی لے سے بالکل بھی اس سے ایگری نہیں کرتا. میں معذرت چاہوں گا, پتہ نہیں ان کو کیسے یہ بات پتہ چلی ہے, کیونکہ کہیں کسی آئینی اور قانونی پلیٹ فارم پہ اس طرح کی کوئی چیز طے نہیں ہوئی. یہ خود ماشاءاللہ قانون سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہیر سے کی بنیاد پر یا پروپیگنڈا کی بنیاد کے اوپر یہ گفتگو کم از کم کسی قانون کے طالب علم سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فیکٹس کو ٹھیک رکھ کے بات کیا کریں جو بھی کرنی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ مریم نواز, فرض کیجئے کہ آپ کی بات کو میں درست تسلیم کر لوں, تو اگر مریم نواز میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ بیوروکریسی ان کے نیچے کام کرے تو انہیں وزیر اعلیٰ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ بڑی سمپل سا فارمولا ہے. اگر کوئی شخص میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صوبے کا نظام اور انتظام سنبھالے. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو کچھ وقت ضرور دینا چاہیے کہ آپ کسی کی کارکردگی کم سے کم بزدار جتنا دینا چاہیے. تو اتنا تو وقت دیں کہ کسی نے اگر کوئی اعلان کیا ہے, فرض کیجئے کہ رمضان کا راشن تقسیم ہو رہا ہے, رمضان کا راشن جو ہے وہ تقسیم ہونے تک کا وقت تو انہیں دے دیجئے کہ بھائی اس کا بعد میں پتہ چلے. کنٹرول کیسے کریں گی؟ اس کا آرڈیننس آ چکا ہے, اس کا آرڈیننس بھی آ چکا ہے, اس کے اوپر سختی کی جا رہی ہے. آرڈیننس چونکہ آ گیا ہے, اس لیے جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ مشہور ہوگی اس کو کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. فیصل شکیل صاحب تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں صوبہ سندھ پر بھی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب تیسری دفعہ ان کو یہ مینڈیٹ عوام نے دیا ہے, جو کہ وہ خود کہتے ہیں مان رہے ہیں, لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے یا نہیں, یہ تو اب ان کی پرفارمنس گندے پانی کے حوالے سے ہی ابھی تک وہ اسمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے یہ مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو ابھی تک یہ مسئلے ٹھیک کرنے ہیں یا وہ ٹھیک ہوں گے بھی؟
जी अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ दावे और वादे चल रहे हैं जो कि इलेक्शन में किए गए थे, और अभी तो जो है वो यहाँ पर तबादले और तकर्रुरियाँ होंगी। कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ये तीसरा टर्म है जो मुराद अली शाह साहब का है। मसाइल जो है वो जूं के तूं ही दिखाई दे रहे हैं। ना हमारा सीवरेज का मसला हल हुआ, ना पानी का मसला हल हुआ। और मैं आपको बताऊं और कूड़ा क्रिकेट के जो ढेर हैं कराची में जगह जगह, उनकी तो क्या ही बात करें। इस वक्त तो ढक्कन भी नहीं लग सके मेन रोड पर, जो इसमें आवाम जो है वो गिर के भर रही है। बारिश अगर खड़ी हो जाती है तो कितने कितने फीट पानी आ जाता है। ये तमाम चीजें हैं। कराची तो मसाइल है। मरियम नवाज साहिबा की टीम जिस तरह से दिखा रही है बिफोर एंड आफ्टर के क्लिप्स, ये मुराद अली शाह को भी कुछ बता दीजिए, कुछ सीख लें उनसे। ये मसाइल नहीं है आपको इस तरह के जो कि कराची वाले फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो महंगाई के हवाले से बात की जा रही है, उसके साथ साथ बताऊंगा मुनाफाखोर और जो जखीरा अंदोज है वो सरगर्म हो गए। यहाँ पर कोई किस्म का सिस्टम नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, प्राइस कंट्रोल सिस्टम नहीं है। और ये आज से नहीं, हम कब से अथॉरिटी हो, दहाइयों से सुनते आ रहे हैं कि कोई सिस्टम नहीं है, एक माफिया है जो कि मुल्क पर मुसल्लत है और उस माफिया को कंट्रोल करना है। लेकिन कैसे होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। टाइम खत्म हो चुका है। साहब को रिस्पॉन्ड कर दूं। जी जी, वेरी क्विक रिस्पॉन्स। देखिए पाक सरजमीन जो है इस पे कोई कानून और आईन नाम की कोई चीज है, निशात साहब को पता है, आम आदमी समझता है। और दूसरी बात कि मरियम नवाज साहबा सिवाय नवाज शरीफ साहबा की साहबजादी के अलावा उनकी कोई क्वालिफिकेशन है? और हमारे इदारे जो है, सियासत हो, आपके चचा सियासत में हो, आपके काजिन हो, आपके अब्बा हो, तो फिर आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप फिर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं अगर घर सियासत आपके घर की हो, चचा आपके अब्बा और आपके कजिन जिस तरह से सियासत में अपना नाम चमका चुके हैं। खैर इस पर बात करेंगे लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, नौशाद साहब, फैसल शकील साहब, सैफुर रहमान साहब। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।